الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اللہ تبارک و تعالی آپ تمام ساتھیوں کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بڑی دیر سے آپ ساتھی علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں اور میرے بعد بھی آپ انشاءاللہ العزیز جید علماء کرام کے بیانات سنیں گے۔ میں خطیب نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں۔ محترم قاری عبدالصمد حافظہ اللہ کی محبت اور ان کے حکم پر چند لمحات آپ کے قیمتی وقت سے لوں گا اور آپ ساتھیوں کے سامنے قرآن و حدیث سے چند گزارشات رکھوں گا۔ اللہ رب کریم میری اور آپ کی اصلاح فرما دے۔ ہر نیکی خیر اور بھلائی ہے، نیکی کا ہر کام جنت کے داخلے کا سبب ہے، لیکن اللہ رب کریم نے قرآن کریم کے اس مقام پر فرمایا ہے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم آپ کو ایسے لوگوں کے متعلق بتاتے ہیں جو بہت زیادہ اعمال کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، محنت کے ساتھ ساتھ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھائی کر رہے ہیں، بھلائی کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب کریم فرماتے ہیں الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ، ان کی ساری محنت اللہ رب کریم رائے گاں کر دیتا ہے۔ نظم البیان کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک اثر موجود ہے کہ ایک دن
امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز عید کے لیے عیدگاہ میں جب وہاں پہنچے تو عیدگاہ میں ایک شخص نماز عید سے پہلے نفل پڑھ رہا ہے. نماز عید سے پہلے نفل پڑھ رہا ہے. اور نفل نماز آپ جانتے ہیں اللہ رب کریم کو بہت محبوب ہے. نفل پڑھ رہا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو منع کیا, نماز نفل سے منع کیا, اور ساتھ ہی فرمایا ان اللہ تعالی لا یصیب علی فعل حتی یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او یحثہ علیہ. اے میرے ساتھی, نماز عید سے پہلے نفل نہ پڑھو. نماز عید سے پہلے نفل نہ پڑھو. اگرچہ تیرے خیال میں یہ ایک نیکی ہے, لیکن سنو ان اللہ لا یصیب علی فعل حتی یفعلہ رسول اللہ. اللہ رب کریم کسی عمل کا اس وقت تک ثواب نہیں دیتے جب تک وہ عمل کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے نہ کیا ہو. جب تک آپ نے وہ عمل نہ کیا ہو, او یحثہ علیہ, یا اس عمل کی ترغیب پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے نہ دی ہو, اس عمل کا کوئی ثواب نہیں, کوئی فائدہ نہیں. اب انسان محنت بھی کرے, وقت بھی لگائے, جذبہ ایمانی بھی ہو, ثواب نہ ملے تو بیکار ہے, بیکار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں. اب اس شخص نے کیا کہا؟ اس شخص نے وہی جملہ کہا جو جملہ آج ہم کہتے ہیں, جو جملہ آج ہم کہتے ہیں. اس شخص نے کہا اگر اللہ رب کریم ثواب نہیں دیتا, ثواب نہیں دیتا تو گناہ بھی تو نہیں ہوگا نا. اللہ رب کریم مجھے نوافل پڑھنے پر سزا بھی تو نہیں دے گا. آپ کہتے ہیں اجر و ثواب نہیں ملے گا, بھائی گناہ بھی تو نہیں ہوگا, کون سی حرج ہے؟ میں نماز ہی پڑھ رہا ہوں, نوافل ہی پڑھ رہا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاریخی جملے فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فَلَعَلَّهُ تَعَالَى يُعَذِّبُكَ بِهِ, مجھے یقین ہے کہ تیرے ان نوافل کی وجہ سے میرا رب تجھے سزا دے گا, میرا رب تجھے عذاب دے گا. بندہ چونک گیا, نوافل پڑھ رہا ہوں, نیکی کر رہا ہوں, ثواب نہیں ملتا, نہ ملے, عذاب کیوں ہوگا, سزا کیوں ہوگی؟ سیدنا علی فرماتے ہیں جی ہاں, لِمُخَالِفَتِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ, اس لیے کہ تیرے اس عمل میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی مخالفت ہے. ہر عمل, ہر اچھائی نیکی نہیں ہے. نیکی صرف اور صرف وہ عمل ہے جو ثابت ہے کائنات کے امام محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم.
ورنہ بدعت کی کوئی عجیب شکل نہیں ہوتی. بدعت آپ مطالعہ کریں، بدعت کی شکل و صورت نیکی کی طرح ہے، اسی نیکی ہی سے نکلتی ہے. فرق یہ ہے کہ بدعت میں طریقہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ کا نہیں ہے. یا تو آپ کے طریقے میں کمی ہے یا آپ کے طریقے میں زیادتی ہے. کام اچھا ہے، طریقہ مصطفیٰ میں یا کمی کی ہے یا زیادتی کی ہے. اور میرے پیغمبر کے طریقے میں کمی بھی قبول نہیں اور زیادتی کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہے. اسی لیے شریعت نے شرک کے بعد کائنات کی سب سے بدترین برائی جس برائی کو شمار کیا ہے وہ بدعت ہے. حالانکہ وہ نیکی کی شکل ہے، ایک ہی شکل و صورت ہے، طریقے میں فرق ہے. اسی لیے فرمایا ان اللہ تعالی حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعت حتی یدع بدعتہ. اللہ رب کریم بدعتی کو اس وقت تک توبہ کی توفیق نہیں دیتا، اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا جب تک وہ اپنی بدعت کو چھوڑ نہ دے. بدعت توبہ میں رکاوٹ ہے، ایسی نحوست ہے بدعت. بظاہر ایک نیکی ہے لیکن دوسری نیکیوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے، تباہ و برباد. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگو البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیۃ. البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ. شیطان اور ابلیس بدعت پر گناہ کرنے سے زیادہ خوش ہوتا ہے. ایک بندہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے. آپ یوں سمجھیں ایک شخص چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، زنا کرتا ہے. شیطان کو، ابلیس کو ان تمام کے ان برے افعال پر خوشی ہوتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے. لیکن فرمایا جب ان کے مقابلے میں ایک شخص نیکی کے ارادے سے شریعت میں بدعت کو داخل کرتا ہے، شیطان کو سب سے بڑی خوشی اس وقت ہوتی ہے. کیوں؟ المعصیۃ یتاب منہا. ہر خطا کار، ہر گناہ گار گناہ کرتے ہوئے یہ ذہن رکھتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. چوری کرتے ہوئے اس کی یہ سوچ ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے. ہو سکتا ہے کبھی توبہ کر لے، لیکن بدعت کرنے والا جب بھی بدعت کرتا ہے وہ اسے نیکی سمجھتا ہے اور نیکی سے کبھی توبہ نہیں ہوتی. وہ نیکی سمجھتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے نامہ اعمال سے نیکیوں کی بھی صفائی ہو جاتی ہے، نیکیوں کی صفائی ہو جاتی ہے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگو من احبا صاحب بدعت. ایک تو بدعتی ہے نا، ایک تو بدعتی ہے. فرمایا جو بدعتی سے محبت کرے، جو بدعتی سے محبت کرے، خود بدعت نہیں کرتا بلکہ بدعتی کی اس بدعت کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے. فرمایا احبط اللہ عملہ، اللہ اس کے اعمال کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے. بدعت اس نے کی ہے لیکن بدعت کی شناعت ایسی ہے، نحوست ایسی ہے کہ اللہ رب کریم اس کے اعمال کو بھی برباد کر دیتا ہے. اور آگے فرمایا وَأَخْرَجَ نور الاسلام من قلبہ. اللہ اس بندے کے دل سے اسلام کا نور بھی نکال دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے دشمن سے محبت کی ہے. بدعتی انسان اللہ کا دشمن ہے، بہت بڑا خطا کار ہے، بڑا خطا کار. مثال کے طور پر ایک شخص اگر بدعت کرتا ہے تو اس کی سوچ کیا ہے؟ سوچ کیا ہے؟ نیکی بنا کر ہی دین میں شامل کیا نا.
اور نیکی کا تعین کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ ہر نیکی کس نے بتائی ہے؟ اللہ نے بتائی ہے۔ تو اس نے بھی نیکی بنا کر دین میں داخل کی، گویا اس نے وہی کام اپنایا جو کام اللہ کا تھا۔ اللہ کے حق پر ڈاکہ شروع کیا اس نے، بدعتی انسان نے، یا یوں سمجھیں اس نے دین اسلام میں ایک نیا عمل داخل کیا۔ کیوں؟ اس نے دین اسلام کو نامکمل سمجھا ہے، دین اسلام کو نامکمل سمجھا ہے، جبکہ اللہ رب کریم کیا فرماتے ہیں؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج سے میں نے دین اسلام کیا کر دیا ہے؟ مکمل کر دیا ہے۔ دین اسلام مکمل ہے، اب اس میں کسی چیز کو داخل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے داخل کیا، کیوں؟ اس نے دین اسلام کو ناقص سمجھا ہے۔ یا ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین اسلام تو مکمل تھا۔ دین اسلام کیا تھا؟ مکمل تھا، اور دین اسلام کو پہنچانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے تو مکمل نازل کیا، لیکن اس شخص کا کہنا یہ ہے کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام لوگوں تک، امت تک مکمل نہیں پہنچایا جس کی تکمیل یہ کر رہا ہے۔ تو اس نے نعوذ باللہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن سمجھا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان فی الرسالتی۔ جس شخص نے دین اسلام میں نیا کام داخل کیا، اس کا زعم یہ ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام میں خیانت کی ہے، نعوذ باللہ۔ کیونکہ اللہ رب کریم فرما چکے الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اس نے مکمل نہیں سمجھا۔ حضرات، بدعت ایسی بڑی نحوست ہے، اتنی بڑی نحوست ہے کہ امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ ایک اور قول ہے، فرماتے ہیں لوگو من زوج کریمتہ من صاحب بدعت فقد قطع رحمہ۔ جس نے بدعت تو نہیں کی، لیکن اپنا کوئی قریبی رشتہ، اپنی بیٹی، اپنی بہن، بھتیجی یا بھانجی کسی بدعتی کے نکاح میں دے دی، فقد قطع رحمہ، اس نے اپنے اس رشتے کے ساتھ قطع تعلقی کر دی ہے۔ اللہ رب کریم نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے رشتہ چکانا تھا، بیاہ کرنا تھا، شادی کرنی تھی، اللہ کا حکم تھا، میں نے فریضہ ادا کیا، چاہے وہ بدعتی ہے کسی کو بھی رشتہ دے دیا نہیں۔ صاحب بدعت کو اگر رشتہ دیا، اس نے اس لڑکی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اپنا تعلق توڑ لیا ہے۔ بدعت اتنی بڑی نحوست ہے، اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اہل حدیث ہم کیا کہتے ہیں؟ میاں حرج کیا ہے؟ کیا ہے حرج؟ کیا ہے؟ اگر کوئی کام کر لیں منع کریں، رکاوٹ دکھائیں، منع دکھائیں۔ یہ کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، ٹھیک ہے نہیں کیا، لیکن اچھا کام ہے، اس کا منع کہاں ہے؟ منع دکھائیں۔ منع موجود ہے، منع موجود ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے نہیں فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد؟ جس بندے نے میرے دین میں ایسا عمل داخل کیا جس پر میری مہر ثبت نہیں، وہ مردود ہے۔ یہ رکاوٹ ہے، یہ منع ہے۔ حرج کیا ہے؟ یہ کام کر لیا، کیا خرابی ہے، کیا غلطی ہے؟ آئیے جامع ترمذی کی ایک حدیث سامنے رکھیے۔ حرج کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں حکم نہ ہو، حرج کتنی بڑی ہوتی ہے، کتنی بڑی حرج ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جہادی لشکر روانہ کیا، اور اس لشکر کے ساتھ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سیدنا عبداللہ بن رواحہ
رضی اللہ عنہ، انہیں بھی بھیجا کہ کل صبح آپ نے چلے جانا ہے۔ اب صبح ہوئی، پورے کا پورا اسلامی لشکر چلا گیا، اسلامی لشکر چلا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں ہے اور صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ مسجد نبوی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے جب ممبر پہ چڑھے تو سامنے نظر پڑی کہ عبداللہ بن رواحہ بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب خیال آیا کہ عبداللہ کو تو جہاد کے لیے بھیجا تھا، ان کا تو نام وہاں درج تھا، عبداللہ نہیں گئے۔ ممبر پہ کھڑے ہو کر آواز لگائی، عبداللہ ما منعک ان تغزو ما اصحابک، عبداللہ کیا ہوا؟ صبح آپ نے جانا تھا، جہاد کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں گئے، کیوں رکے؟ وجہ کیا ہے؟ قربان جائے، کیا اخلاص ہے، کیا محبت ہے، کیا جذبہ ہے، نوٹ فرمائیں۔ سیدنا عبداللہ کیا فرماتے ہیں؟ عرض کی اللہ کے رسول، اردت ان اصلی معک ثم الحقہم، میری چاہت یہ تھی، میری چاہت یہ تھی، خواہش یہ تھی، ہو سکتا ہے زندگی وفا نہ کرے، شہادت مل جائے، آج کہ آخری جمعہ ہو، یہ آخری جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ کے چلا جاؤں۔ میرے پاس تیز سواری تھی، سوچ یہ تھی کہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھوں گا، مسجد نبوی میں جمعہ ادا کروں گا اور سواری کو دوڑا کر لشکر کے ساتھ بھی شامل ہو جاؤں گا۔ کتنی پیاری سوچ ہے، کتنی پیاری سوچ ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا، علماء موجود ہیں، صحیح حدیث کے مطابق ایک نماز پڑھنا 1000 نماز سے افضل ہے، ایک نماز پڑھنا 1000 نماز سے افضل ہے، اور نماز بھی جمعہ کی نماز ہے۔ اور امام کون ہے؟ امام الانبیاء، خطیب الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہت یہ ہے آپ کے پیچھے نماز جمعہ پڑھوں اور پھر چلا جاؤں، جہاد بھی کر لوں اور جمعہ کی نماز بھی اللہ کے پیارے رسول کے پیچھے پڑھ لوں۔ پیاری سوچ، پیارا جذبہ، اس میں کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں، ہمارے نزدیک کوئی حرج نہیں، لیکن شریعت کہتی ہے اس میں بہت بڑی حرج ہے، بہت بڑی حرج ہے۔ اب سنیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا عبداللہ سن، تو نے میرے پیچھے جمعہ تو ادا کرنا ہے، لشکر میں بھی پہنچ جائے گا، لیکن سن، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غدوتہم، عبداللہ اگر اللہ رب کریم پوری کائنات کی نعمتیں تیری ہتھیلی پر رکھ دے، یہ ساری کائنات کا مالک تجھے بنا دے، جو کہ ناممکن ہے کہ ایک شخص پوری کائنات کا مالک بن جائے، ناممکن ہے۔ اگر یہ ناممکن بھی ممکن ہو جائے، اللہ پوری کائنات کا اختیار تیرے پاس رکھ دے، تجھے دے دے، اور یہ ساری کائنات کو ایک ہی آن میں انفقت ما فی الارض جميعا، سارے کا سارا تو اللہ کے راستے میں لٹا دے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ما ادرکت فضل غدوتہم، جو صبح تیرے ساتھی چلے گئے، شان میں، مقام میں، مرتبے میں، اجر و ثواب میں، تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ حرج ہے، پیغمبر کے حکم میں اپنی مرضی کو داخل کرنے میں یہ حرج ہے، یہ حرج ہے۔ حضرات، وہ بھی صحابی رسول تھے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح موارد الزمان میں حدیث نقل کی ہے کہ ایک دن مسجد نبوی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اچانک خطبہ جمعہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی۔ کیا منظر ہوگا، اللہ کا قرآن اور پڑھنے والا محمد نوجوان، اللہ اکبر، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، سامعین سن رہے ہیں، سامعین میں سے
ایک شخص نے، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگا، ابئی، ابھی جو اللہ کے پیغمبر نے آیت پڑھی ہے مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی اور کس چیز کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں۔ جنہیں کہا جا رہا ہے وہ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں، دونوں صحابی رسول ہیں۔ یہ کہنے والے کون تھے؟ سیدنا عبداللہ تھے ابن مسعود، جن کی باریک سی پنڈلیوں کو دیکھ کر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا، لوگو میرے عبداللہ کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو، میدان محشر میں اللہ کا جب عدل کا ترازو لگے گا، ترازو کا پلہ جس میں دنیا و ما فیہا، ساتوں آسمان ساتوں زمین رکھ دیے جائیں، خالی پڑ رہتا ہے، لیکن اس ترازو میں جب میرے عبداللہ کی یہ دو پنڈلیاں رکھی جائیں گی، وہ ترازو عبداللہ کی پنڈلیوں کے وزن کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ وہ عبداللہ ہیں۔ عبداللہ فرماتے ہیں، ابئی، اللہ کے پیغمبر نے جو آیت پڑھی ہے میں جانتا ہوں یہ کہاں نازل ہوئی اور کس چیز کے بارے نازل ہوئی۔ سیدنا ابئی خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آواز لگائی، کوئی جواب نہیں آیا، خاموش ہو گئے۔ جمعہ کا خطبہ مکمل ہوا، نماز ہوئی، نماز کے بعد مسجد نبوی سے باہر نکلے۔ باہر نکلتے ہی عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ عنہ سیدنا ابئی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمانے لگے، ابئی کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ کوئی ناراضگی ہو گئی ہے؟ میں آپ سے بات کرتا رہا، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ ابئی فرماتے، کب؟ جمعہ میں، خطبہ جمعہ میں۔ سیدنا ابئی فرماتے ہیں، عبداللہ لا تحضر مان الجمعہ، آج تو آپ نے ہمارے ساتھ جمعہ ہی نہیں پڑھا، آج تو آپ نے ہمارے ساتھ جمعہ ہی نہیں پڑھا۔ عبداللہ چونک گئے، فرمایا، ابئی جمعہ پڑھا ہے، تیرے ساتھ بیٹھا تھا، یہ گفتگو ہوتی رہی۔ سیدنا ابئی فرماتے ہیں، جی ہاں، اسی لیے تو میں نے کہا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ جمعہ نہیں پڑھا۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا ہے، جس بندے نے خطبہ جمعہ کے دوران گفتگو کی، اللہ اس کے پورے خطبہ جمعہ کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ آج تو تیرا جمعہ ہوا ہی نہیں، آپ نے تو جمعہ پڑھا ہی نہیں۔ واقعی ایسے ہے؟ جلدی دوڑے، ابھی نبی علیہ السلام مصلی پر موجود ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر اپنا ماجرا پیش کیا، پوچھا کیا بات ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، عبداللہ سادہ کا ابیّن، سادہ کا ابیّن، سادہ کا ابیّن، ابئی نے سچ کہا، ابئی نے سچ کہا، آج تیرا جمعہ ضائع ہو گیا ہے۔ حرج کیا ہے؟ ہم حرج دیکھتے رہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے منع تو نہیں کیا، یہ تو نہیں کہا۔ ابھی ماہ شعبان ختم ہونے کو ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ جو ماہ رمضان کے استقبال کے روزے رکھنا شروع کر دیں، استقبال رمضان روزے رکھیں گے۔ حرج کیا ہے بھائی؟ حرج کوئی نہیں، حرج ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتقدمن احدکم بصوم یوم ولا یومین، ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ایک دو دن کے استقبالی روزے رکھنا اللہ کے پیغمبر کی شریعت نے حرام قرار دیے۔ حرج کیا ہے؟ آج اہل حدیثوں نے یہ جملہ بھی رٹ لیا ہے، حرج کیا ہے؟ میں تو افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، اہل حدیثو تمہارا مسلک، تمہارا مذہب ٹوپی بن چکا ہے۔ ٹوپی، ٹوپی جانتے ہیں؟ مسجد میں رکھی ہوئی ٹوپی کبھی دیکھی آپ نے؟ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی، پلاسٹک کی بنی ہوئی ٹوپی۔ جو مقام اس ٹوپی کا ہے وہی مقام آپ کے مسلک کا ہے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں ننگے سر، ٹوپی اٹھائی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ٹوپی اتاری، چلے گئے۔ یہ ٹوپی صرف مسجد کے لیے ہے۔ آپ کا اور میرا مسلک ہم نے یہی سمجھا ہے مسجد کے لیے ہے۔ مسجد میں آتے ہیں، اونچی آواز سے آمین، بڑے بڑے لمبے چوڑے رفع الیدین، سینے پہ ہاتھ، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملا کر نماز پڑھنا۔ مسجد کے دروازے سے نکلے، دکان پر بیٹھے، کوئی اہل حدیث نہیں۔
اہل حدیث وہ ہوتا ہے جو دکان پر بھی اہل حدیث ہو، مسجد میں بھی اہل حدیث ہو، جو اپنے اسکول میں اپنے مدرسے میں بھی اہل حدیث ہو، مسجد میں بھی اہل حدیث ہو، اپنی ملازمت میں اپنی ڈرائیونگ میں بھی اہل حدیث ہو، مسجد میں بھی اہل حدیث ہو۔ اس کو اہل حدیث کہتے ہیں جو صرف مسجد میں اہل حدیث ہو، مسجد سے باہر اس کا مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا، وہ اہل حدیث نہیں ہوتا۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب کریم مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو دین حق کی فہم عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ساتھیوں نے یہ ایک سوال میرے ذمہ لگا دیا ہے۔ میں تو تقریر شروع کرنے سے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ میں طالب علم ہوں۔ علماء کرام بعد میں بھی موجود تھے، یہ سوال کا جواب دے دیتے، بہت ہی اچھا تھا۔ سوال ہے کہ ایک آدمی نے میرے خلاف جھوٹی قسم اٹھائی ہے، یعنی جھوٹی گواہی دی ہے، یوں سمجھیں، بھری برادری میں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام میں جھوٹی قسم اٹھانے والے آدمی کے خلاف اسلام میں کیا سزا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ یہ اصل میں کسی جھگڑے کے اندر جو گواہی دی جاتی ہے، یہ وہ گواہی ہے جس کو قسم لکھا گیا ہے، تو اس کو جھوٹی گواہی کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر۔ صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو اکبر الکبائر ہیں، سب سے بڑے جو گناہ ہیں، ان کے متعلق خبر نہ دے دوں؟ صحابہ نے عرض کی جی ہاں اللہ کے رسول۔ اب نبی علیہ السلام کے ہاں یہ مسئلہ بڑا اہم تھا، اس لیے آپ نے 3 مرتبہ پوچھا کیا اکبر الکبائر کے متعلق نہ بتاؤں؟ اب صحابہ کی توجہ مکمل نبی علیہ السلام کی طرف ہو گئی، تو نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا نمبر 1 الاشراک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، یہ اکبر الکبائر ہے۔ اور کبیرہ گناہ مختصراً یہ ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ جب تک بندہ توبہ نہ کرے، بغیر توبہ کے مر جائے، اس کبیرہ گناہ کی سزا اللہ رب کریم ضرور دیتا ہے۔ تو پہلا اکبر الکبائر کیا ہے؟ الاشراک باللہ۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ دیکھیں جو بندہ والدین کو ڈنڈے مارے، تھپڑ مارے، گالیاں دے، اس سے بڑا منحوس کائنات میں کوئی ہے؟ اس لیے فرمایا یہ اکبر الکبائر ہے۔ اور تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے جس گناہ کا تذکرہ کیا، نبی علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ سیدھے ہو کر بیٹھے اور آپ نے فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، قول الزور شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا یہ کیا ہے؟ اکبر الکبائر میں سے ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، اکبر الکبائر ہے۔ اور اکبر الکبائر میں سے بھی یہ وہ گناہ ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، انسانوں کے ساتھ تعلق ہے۔ یا تو جس بندے نے یہ جھوٹی گواہی دی ہے وہ اس ساتھی سے جا کر صلح کرے، یہاں اس کو راضی کرے، اس سے معافی مانگے، تب معاف ہو سکتا ہے، ورنہ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے جسے اللہ رب کریم نے معاف نہیں کرنا جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہ کرے۔ اس کے حق کی ادائیگی ہوگی، اللہ رب کریم ضرور میدان محشر میں انصاف قائم کرے گا، عدل قائم کرے گا، اس کو بدلہ دے گا۔ یہ اکبر الکبائر میں سے ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب کریم ہم تمام ساتھیوں کو ان جیسے اور بھی جتنے موذی گناہ ہیں ان سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔